اس کے پاس ڈینیل کے لیے ایک اور مشکل سوال تھا۔ شادی ناکام ہونے سے مذہب کی تبدیلی کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ تم مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کر رہے، صرف ایک عورت سے شادی کی خاطر ایسا کر رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ عورت تمہارے پاس نہ رہی تو پھر تمہارے مسلمان رہنے کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، لیکن سچ یہی ہے کہ تم جیسا شخص جس کی زندگی میں کبھی مذہب رہا ہی نہیں، اس کے لیے کسی مذہب میں داخل ہونے سے زیادہ آسان کام نکلنا ہے۔ وہ سعود کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک عورت کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ مذہب مجھے ایک بہتر انسان بنائے گا، لیکن ایک عورت کو چھوڑنے پر میں یہ مذہب چھوڑنے کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ شادی ایک معاشرتی معاملہ ہے، مگر مذہب کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے۔ پھر تم یہ بات تسلیم کرو کہ بعض معاشرتی معاملات ہمارے عقائد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کم از کم میں اپنے معاشرتی معاملات کو عقائد پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس معاملے میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک فیصلہ تم نے کیا ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ خدا تمہیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، سعود نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا۔ اگلی شام وہ سعود کے ساتھ وہاں گیا تھا اور ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار سعود کا بازو پکڑ لیا۔ وہ واپس آ گئی ہے۔ سعود نے کچھ حیرت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ چند لمحوں میں ہی اس کے چہرے کی اداسی اور بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ سعود نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، وہاں بہت سی لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈینیل اسے اپنے ساتھ لیے ایک لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈینیل کو اپنی طرف آتے دیکھا اور مسکرائی۔ ڈینیل نے آرڈر نوٹ کروانے کی بجائے بےتابی سے اس سے پوچھا، آپ ایک ہفتہ سے کہاں تھی؟ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہ ڈینیل اور سعود کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سعود نے بروقت مداخلت کی اور آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ ڈینیل، خود پر قابو رکھو۔ تمہاری اس کے ساتھ اتنی جان پہچان نہیں ہے کہ تم اس کے یہاں نہ ہونے کے بارے میں اس طرح پوچھنے لگو۔ سعود نے اسے کچھ سرزنش کی۔ 10 منٹ کے بعد وہ دوبارہ ٹرے کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس بار اس لڑکی نے ڈینیل کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی، نہ وہ مسکرائی تھی۔ خاموشی کے ساتھ اس نے آرڈر سرو کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اپنی ٹرے اٹھا کر ایک قریبی ٹیبل پر پہنچ گئے۔ تو یہ امید عالم ہے؟ ہاں، ڈینیل نے دور کاؤنٹر پر اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں اتا پتا کرنے کی کوشش کروں گا، مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اسے شادی کا پرپوزل دو؟ کم از کم اس کا رد عمل تو معلوم ہو سکے گا۔ سعود نے اسے مشورہ دیا تھا۔ شادی کا پرپوزل؟ ٹھیک ہے، میں اسے آج پرپوز کر دوں گا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعود کو ڈینیل کی بے اختیاری پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور ریزرو قسم کا آدمی تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کا والہانہ انداز سعود کے لیے نیا تھا۔ اس وقت سعود کو یوں لگ رہا تھا جیسے ڈینیل پوری طرح سحر زدہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بات کرتے ہوئے اس لڑکی سے نظریں نہیں ہٹائی تھی، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ دوبارہ گم ہو جائے گی۔ سعود آدھ گھنٹہ اور بیٹھا رہا تھا، پھر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ ڈینیل وہیں بیٹھا رہا تھا۔ رات کو اس وقت سے پہلے جب وہ چلی جایا کرتی تھی، وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ اس بار اس لڑکی نے کچھ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ امید، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے لڑکی کو پتھر کے بت کی طرح ساکت ہوتے دیکھا۔ چند لمحے وہ سانس روکے اسی طرح کھڑی رہی، پھر وہ بڑی تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے دروازے سے غائب ہو گئی۔ ڈینیل کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی۔ وہ کچھ بے چین اور مایوس ہو کر باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ معمول کے مطابق باہر ریسٹورنٹ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈینیل نے ہمیشہ کی طرح گاڑی کا تعاقب ہاسٹل تک کیا، پھر واپس گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے فون پر سعود کو اس کے رد عمل کے بارے میں بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم پریشان مت ہو۔ سعود نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آفس سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ وہیں گیا تھا اور یہ دیکھ کر بے چین ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر کاؤنٹر پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ امید عالم، انہوں نے کل جاب چھوڑ دی۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیوں یہ محسوس ہوا تھا کہ اس نے اسی وجہ سے جاب چھوڑی تھی۔ وہ چند لمحوں کچھ کہے بغیر کاؤنٹر پر کھڑا رہا، پھر باہر نکل آیا اور باہر نکلتے ہی وہ سیدھا اس ہاسٹل گیا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ چوکیدار نے اس نے امید کے بارے میں پوچھا۔
चौकीदार ने कदरे सर्द लहजे में इससे कहा, वो कल हॉस्टल छोड़कर जा चुकी हैं। कहाँ चली गई? इसकी जैसे जान पर बनाई थी। ये हमें नहीं पता, चौकीदार ने सर्द महरी से जवाब देते हुए गेट बंद कर दिया। वो पता नहीं कितनी देर सुन ज़हन के साथ गेट के बाहर खड़ा रहा था। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इसे किस तरह और कहाँ ढूंढे। फिर पता नहीं किस ख्याल के तहत इसने एक बार फिर गेट बजाया। चौकीदार बाहर निकला। क्या उम्मीद आलम मुसलमान है? चौकीदार ने कुछ हैरानी के साथ इसके सवाल पर इसे देखा। हाँ, वो मुसलमान है। वो अपनी गाड़ी की तरफ पलट आया। वो नहीं जानता वो कौन से इलाके की कौन सी मस्जिद थी। इसे सिर्फ ये याद था कि कई घंटे सड़क पर बेमकसद गाड़ी चलाने के बाद इसने एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी और इसने वहाँ गाड़ी रोक दी। मस्जिद के अंदर जाकर इसने इमाम से मुलाकात की थी और अपने आने का मकसद बताया था। इमाम मस्जिद बहुत देर हैरानी से इसे देखते रहे। फिर उन्होंने मस्जिद में इस वक्त मौजूद चंद लोगों को डैनियल एडिगर के आने की वजह बताई थी। डैनियल ने इन सब के चेहरे पर इतनी ही हैरानी देखी। वो बड़े सब्र से इन सब को कुछ फासले पर एक दूसरे से बातें करता देखता रहा। चंद मिनटों बाद वो बिलाखिर इसकी तरफ आए और गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया। 1 घंटे के बाद डैनियल एडिगर ईमान अली की सूरत में इस मस्जिद के हॉल में कुछ दूसरे लोगों के साथ इन्हीं की पैरवी में नमाज अदा कर रहा था। दुआ मांगते हुए इमाम की दुआ ख़त्म होने जाने के बाद इसने एक दुआ और मांगी थी। इसके बाद आमीन कहा था। वहाँ से वापस घर आकर इसने सऊद इर्तज़ा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। डैनियल नहीं, ईमान अली, मैं जो काम करना चाहता था वो कर चुका हूँ। जल्द क्या है या देर से, इसका फ़ैसला वक्त करेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो कि उम्मीद को ढूंढने के सिलसिले में तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। इसके अलावा मैं किसी ऐसे आलिम से भी मिलना चाहता हूँ जो मुझे कुछ रहनुमाई फराहम कर सके। सऊद को इसके लहजे में मौजूद सुकून और इत्मीनान ने हैरान किया। अगले दिन दोनों की मुलाकात ईमान के ऑफिस में हुई थी। सऊद ने इसे गले लगाकर मुबारकबाद दी। मैं अभी किसी पर अपनी मज़हब की तब्दीली का इंकशाफ नहीं करना चाहता। तवक्को रखता हूँ कि तुम इस बात का ख्याल रखोगे। इसने बात का आगाज़ करते हुए सऊद को हिदायत दी। ठीक है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक उम्मीद का ताल्लुक है तो कल तक तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। आज शाम को मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक स्कॉलर से मिलवाऊंगा, सऊद ने उठने से पहले कहा था। शाम को वो सऊद के साथ इस स्कॉलर के पास गया था जिसका सऊद ने जिक्र किया था। एक निस्बतन गैर मारूफ इलाके में एक छोटे से मगर बहुत उम्दगी से बने हुए घर में वो एक दराज कामत सांवली रंगत के बारिश आदमी से मिला था जिसने मुसाफा करने के बाद इसको गले लगाया था। वो इसे अंदर अपने ड्राइंग रूम में ले गया था जहाँ की सबसे नुमाया और ख़ास बात वहाँ की सादगी और किताबों की तादाद थी। इनके अंदर बैठते ही एक मुलाजिम एक ट्रे में खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आया था। ईमान अपनी नज़रें अपने सामने बैठे हुए इस शख्स पर जमाए रहा जिसका नाम डॉक्टर खुर्शीद असगर था। जब वो शख्स बड़े पुरसकून अंदाज में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुलाजिम को मेज़ पर चीज़ें सजाते देखकर हिदायत देता रहा। इस शख्स के अंदाज में कोई ख़ास ठहराव और तमकनत थी जिसने ईमान को मुतासर किया था। मुलाजिम के जाने के बाद चाय पीते हुए इसी पुरसकून अंदाज में इसने ईमान अली को मुखातिब किया। मुझे शर्मिंदगी है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें पेश नहीं कर सका। इसकी बात पर ईमान कुछ शर्मिंदा सा हो गया। आपने पहले ही बहुत तकल्लुफ़ किया है, इतने एहतमाम की ज़रूरत नहीं थी। चाय का एक कप ही काफ़ी था। यह एहतमाम इस शख्स के लिए नहीं है जो मुझसे कुछ सीखने आया है, ये एहतमाम उस शख्स के लिए है जिससे मैं कुछ सीखने वाला हूँ। ईमान चाय पीते पीते रुक गया। इसकी बात इसकी समझ में नहीं आई थी। कुछ उलझी हुई नज़रों से इसने साथ बैठे सऊद को देखा जो बड़ी बेनियाजी से चाय पीने में मसरूफ़ था। सऊद साहब से पता चला है कि आप एक औरत के लिए डैनियल एडिगर से ईमान अली बन गए हैं। हमें इस औरत को देखने का इश्तियाक है जिसके लिए आप ईमान अली बन गए। सच पूछिए तो बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई ईमान अली बनने की ख्वाहिश करे। ईमान अली इसका चेहरा देखने लगा। क्या आप जानते हैं कि आपने किस रास्ते का इंतखाब कर लिया? इसने एकदम ईमान अली से पूछा। नहीं। इस शख्स के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। मैं इतना जानता हूँ कि अपने सामने मौजूद 3 रास्तों में से मैंने सबसे बेहतर रास्ते का इंतखाब किया।
اب وہ رستہ کہاں جائے گا یہی جاننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ آزمائش کا رستہ ہے۔ آزمائش جانتے ہیں آپ؟ ایمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، آپ کو اس لیے علم نہیں ہوگا کیونکہ آپ ساری زندگی مذہب کے دائرے سے باہر رہے ہیں، مگر ابھی کچھ عرصہ کے بعد آپ کا سامنا آزمائش سے بھی ہوگا۔ اسی وقت یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ دین کے لیے آپ میں کتنی استقامت ہے۔ آپ ہر روز اسی وقت میرے پاس آ جایا کریں، میں کوشش کروں گا کہ دین کے بارے میں آپ کی واقفیت بڑھا سکوں۔ دین سے عشق تو اللہ ہی بڑھائے گا۔ انہوں نے بڑے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ انہوں نے اسے بہت سی بنیادی اور ضروری باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسے کچھ باتیں کتابیں مطالعے کے لیے دی۔ اب وہ ان کے پاس سے واپس آتے ہوئے بہت مطمئن تھا۔ رات کو سونے سے پہلے اسے اپنی پچھلی رات کو نماز کے دوران کی جانے والی دعا یاد آئی تھی۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ہی مذہب کی طرف لے کر آتی ہے۔ مجھے ایک عورت کی طلب اس طرف لے آئی، اور اب جب میرے پاس ایمان ہے تو میں اسی ایمان کا سہارا لے کر تم سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان کی حیثیت سے میری پہلی دعا قبول فرماؤ۔ اگر میری محبت میں اخلاص ہے تو وہ لڑکی مجھے مل جائے۔ میں زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، مگر اب اس طرح ایک مسلمان کے طور پر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ میں ٹھکرایا نہیں جاؤں گا۔ میری دعا قبول ہو جائے گی، مجھے اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی مجھے خواہش ہے۔ ایمان علی نے آنکھیں بند کر کے اپنے الفاظ یاد کیے تھے، پھر آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ مجھے مل جائے گی، کم از کم اب ضرور مل جائے گی۔ اس نے دوسری بار سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ وہ اسی ہاسٹل میں ہے۔ اس کا باپ آرمی میجر تھا۔ وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ اس کا گھر راول پنڈی میں ہے۔ ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ سعود ارتضیٰ نے اگلے روز شام کو اسے امید عالم کے بارے میں ساری تفصیلات فراہم کر دی تھی۔ اس کے پاس امید کا راول پنڈی والے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی تھا، مگر چوکیدار نے تو کہا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ سعود کی اطلاع پر وہ کچھ حیران ہوا۔ ہاں، چوکیدار نے جھوٹ بولا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے اسے امید نے ہی کہا ہو۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ میں کسی ذریعے سے اس کی فیملی سے رابطہ قائم کر کے تمہارا پرپوزل بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، سعود نے اس سے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سعود امید کے گھر والوں سے رابطے کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس نے یہ معاملہ مکمل طور پر اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ہر روز رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے اسکالر سے ملتا رہا تھا۔ ہارورڈ میں تعلیم کے دوران بھی اپنے کچھ پروفیسر سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا، مگر تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والا یہ اسکالر اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جامعہ ظہر سے تعلیم یافتہ تھے اور اردو اور انگلش کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی بہت روانی سے بولتے تھے، مگر سب سے بڑا شوق اسے اس وقت لگا تھا جب ایک دن ان سے بات کرتے کرتے اس نے روانی میں ایک جملہ جرمن زبان میں کہا، اور اسے اس جملے کا جواب انہوں نے اتنی ہی شستہ جرمن میں دیا تھا۔ جرمن؟ وہ حیرانی سے ان کا منہ دیکھنے لگا۔ آپ کی طرح میں بھی کچھ زبانیں بول لیتا ہوں۔ ان کا اطمینان برقرار تھا۔ اس دن کے بعد وہ اکثر ان سے جرمن میں ہی گفتگو کرتا تھا۔ کسی انسان کے علم کی حد کیا ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس ہر چیز کے بارے میں معلومات تھیں۔ صرف معلومات ہی نہیں تھی، یقین دلانے کے لیے ریفرنس اور قائل کرنے کے لیے دلائل بھی تھے۔ انہیں صرف اسلام کے بارے میں سیر حاصل معلومات نہیں تھی، بلکہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے مذہب کے بارے میں معلومات تھیں۔ ان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جتنی الجھنیں تھیں، وہ ایک ماہر کی طرح ہر گرہ کھولتے جاتے تھے۔ بعض دفعہ ان کی باتوں پر وہ لاجواب ہو جاتا تھا، اور جب وہ ان کی تعریف کرتا تو وہ کہتے، کوئی دلیل لاجواب نہیں کر سکتی جب تک دلیل میں طاقت نہ ہو۔ میرا دین دلیل کا دین ہے، منطق کا دین ہے۔ سڑک پر بیٹھا ہوا ایک ان پڑھ مسلمان بھی اگر دین کا علم اور شعور رکھتا ہو تو وہ بھی کسی کو اسی طرح لاجواب کر دے گا، کیونکہ جس ذریعے سے ہم دلیل لیتے ہیں وہ قرآن ہے، خدا ہے، پیغمبر ہے، اسلام ہے۔ پھر دلیل لاجواب کیوں نہیں کرے گی؟ جب سارے ذرائع آسمانی ہوں تو ہم انسان جو زمین کی مخلوق ہیں
وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی باتوں پر جتنا غور کرتا اتنا ہی اس کا ذہن صاف ہوتا جاتا۔ دو قسم کی زمین ہوتی ہے، ایک وہ جو بنجر ہوتی ہے، کسی بھی موسم کی بارش وہاں کتنا ہی پانی کیوں نہ برسا دے، اس زمین کو بنجر ہی رہنا ہے، وہاں ہریالی نہیں ہو سکتی۔ دوسری زمین زرخیز ہوتی ہے، پانی کا ہلکا سا چھینٹا بھی وہاں ہریالی لے آئے گا، مگر ضرورت صرف ہریالی کی ہی تو نہیں ہوتی، اس ہریالی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، ورنہ ہریالی میں تو زہریلی جڑی بوٹیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ توجہ اور احتیاط نہ کی جائے تو زرخیز زمین پر یہ دونوں چیزیں بہت افراد میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صرف پانی نہ دیا جائے، زمین کی زرخیزی کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کیا جائے۔ آپ کو بھی اللہ نے ایسا ہی زرخیز دماغ اور روح دی۔ اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی نقصان دہ جڑی بوٹیوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچائیں، اس ہریالی کی حفاظت کریں جو آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے رہی ہے، اور آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کر لیں گے۔ وہ اتنے یقین سے کہتے کہ اسے حیرانی ہونے لگتی، اس ایمان، اس اعتماد اور اس یقین پر جو انہیں اس پر تھا۔ ان کے پاس آنے والا واحد نو مسلم غیر ملکی نہیں تھا، انہوں نے اسے بہت سے دوسرے نو مسلموں سے بھی ملوایا تھا جو اس کی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ مذہب کا نہ ہونا اور مذہب کا ہونا دو مختلف تجربات ہیں۔ مذہب کے ہونے کا تجربہ نہ ہونے کے تجربے سے زیادہ بامعنی، پرلطف اور بامقصد تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں مذہب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، خدا پر یقین ضرور رکھتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ سارے مذاہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، مگر خود میں کبھی بھی کسی مذہب سے اتنا متاثر یا سحر زدہ نہیں ہوا کہ مذہب قبول کر لیتا، اور دراصل اس سے میری زندگی میں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا۔ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، مجھے کبھی کسی کامیابی کے حصول کے لیے مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ ہی کبھی اللہ کو پکارنا پڑا۔ آپ خود سوچیں، اس صورت اور ان حالات میں مذہب ایک ضرورت تو نہیں رہتی، بس ایک اختیاری چیز بن جاتی ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں ان سے کہتا اور وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتے رہتے۔ آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ ہی صراط مستقیم پر رکھا، مگر کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، اس لیے آپ نے یہ سوچ لیا کہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف تمام مذاہب کا اختیار کا احترام کرنے اور اللہ کے وجود کو مان لینے سے کام چل جائے گا؟ نہیں، آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آزمائش میں کبھی نہیں ڈالا جائے گا۔ مذہب کی اہمیت کا اصل اندازہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ آزمائش میں ہوں۔ آزمائش بالکل دلدل کی طرح ہوتی ہے، اس میں سے صرف انسان اپنے بلبوتے پر نہیں نکل سکتا، کوئی رسی چاہیے ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ درکار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ رسی اور ہاتھ مذہب ہوتا ہے۔ مذہب رسی اور ہاتھ نہیں ہوگا تو آپ دلدل کے اندر جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنے ہی زیادہ جلدی ڈوبتے جائیں گے۔ پانی میں ڈوبنے والا شخص زندہ نہیں تو مرنے کے بعد باہر آ جاتا ہے، مگر دلدل جس شخص کو نگلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ اسے دوبارہ ظاہر نہیں کرتی۔ جو شخص ایک بار ہاتھ اور رسی کے ذریعے دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے وہ اگلی کسی دلدل سے نہیں ڈرتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ شور مچائے گا، چلائے گا تو ہاتھ اور رسی بالآخر آ جائیں گے۔ اب سوچئے اپنی خوش قسمتی پر کہ آپ ان لوگوں کی قطار میں شامل ہو گئے جو دلدل میں گرنے پر ہاتھ اور رسی کو پکار سکتے ہیں، ان کے آنے کی توقع بھی کریں گے۔ ہر بار ان کے گھر سے آتے ہوئے بہت خوش اور پرجوش ہوتا۔ سعود نے اپنی فیملی کے ذریعے ایمان کا پرپوزل امید کے گھر بھجوایا تھا۔ ان لوگوں نے چند دن سوچنے کے لیے اور پھر اس کے بعد انکار کر دیا۔ سعود نے چند بار اور کوشش کی مگر اس کا نتیجہ بھی یہی رہا۔ اس نے ایمان کو اس کے بارے میں بتا دیا، وہ مضطرب ہو گیا۔ کیا تم کچھ اور نہیں کر سکتے؟ اس نے ایک بار پھر سعود سے پوچھا۔ میں کچھ اور لوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سعود کچھ زیادہ دیر پر امید نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایمان علی کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ روز ڈاکٹر خورشید کے پاس جا رہا تھا اور اس کی افسردگی
زیادہ دیر ان سے چھپی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تھی اور اس نے ان کے اصرار پر انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ان کی ساری باتیں سن کر وہ مسکرائے۔ امید عالم سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ وہ ان کے سوال پر کچھ جھنپ گیا۔ میں یہ نہیں جانتا، مگر ڈاکٹر خورشید نے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر محبت ضرور کرتے ہیں۔